بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کی شادی کا۔ محترم ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی شادی کیسے ہوئی اور اس کے کتنے بچے ہوئے، آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی صورت کی اچھی مگر سیرت کی انتہائی بری تھی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی نہایت فرما بردار اور حکم بجلانے میں پیش رہتی، مگر یہ سب دکھاوے کو تھا، دراصل وہ دل میں کوڑ چھپائے رکھتی۔ محترم ناظرین، اس کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ مورخین وائلا اور کچھ وائکا بھی لکھتے ہیں۔ یہ 19 سال حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اس کے بطن سے حضرت لوط علیہ السلام کو چند بیٹیاں بھی پیدا ہوئی، جن میں صرف 2 بیٹیاں جو کہ بن بیائے تھے مسلمان ہوئے اور آخری وقت تک اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کی خدمت کرتی رہی، حتیٰ کہ عذاب سے بھی محفوظ رہے، اور باقی بیٹے یا بیٹیاں دامادوں سمیت عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ جہاں تک آپ کی بیوی کا تعلق ہے تو وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی اپنے قوم کے ساتھ ہی عذاب الہی کے حقدار ہوئے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو جب منصب رسالت پر فائز فرمایا گیا اور آپ نے قوم کو راہ توحید کے جانب بلانا شروع کیا، تو سب سے پہلے جس نے آپ کے احکامات کا انکار کیا وہ آپ کی بیوی ہی تھی۔ اس نے بات بات پر آپ کی مخالفت کی اور احکامات نبوت پر ہنسی اڑانے لگے۔ یہ مخالفت اس کی خلم خلا تو نہیں تھی، مگر بالکل خلاف امید تھی۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی فرائض رسالت سنبھالی تو آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ کی بیوی پیغام توحید پہنچانے میں آپ کی مدد کرے گی اور خود مسلمان ہو کر اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دے دے گی، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو خاصاً فرما بردار تھی، لیکن افسوس کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بالکل اس کے برعکس دیکھنے کو ملا، کیونکہ وائلا نے قوم کی رفاقت کو اپنے شوہر کے حقوق سے بڑھ کر جانا۔ آپ اس کو برابر سمجھاتے رہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے ضد پر قائم رہی۔ آخر اپنی ساری قوم کے ساتھ وہ بھی گرفتار عذاب ہوئی۔ منقول ہے کہ وائلا کی حضرت لوط علیہ السلام سے شادی آپ کے صدوم آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی ہو گئی۔ محترم ناظرین، شادی کا واقعہ تاریخ مسعود جلد اول میں کچھ یوں نقل ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے مویشی زیادہ ہو گئے تو ایک جگہ قیام کرنا دشوار معلوم ہونے لگا۔ اس عرصے میں دونوں کے چرواہوں میں لڑائی ہو گئی، جس نے طول پکڑا تو ان دونوں حضرات نے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دل و دماغ میں غور کرنے کے بعد اپنے املاک سمیت سدوم کی طرف کوچ کرنے کو مناسب سمجھا۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر سے ان کے حکم اور اجازت سے ترک و سکون اختیار کر کے سرزمین غور و ار کے شہر سدوم میں آ بسے تھے۔ آپ کی والدہ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ یہاں کی سرزمین سرسبز و شاداب تھی۔ آپ کی والدہ کی یہاں زمین اور خاندان تھا، مگر شہر سدوم کے لوگ بڑے فاسق و فاجر اور بدترین کافر تھے۔ الغرض آپ نے وہاں سے کوچ کیا اور مقام شام و حجاز کے درمیان بلاد فلسطین کے متصل اردن کے ترائی میں واقع شہر سدوم میں آ بسے۔ یہاں کے لوگ اپنے بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے تلاش کرتے اور نکاح بھی کرتے تھے، جسے آپ نے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول فرمایا۔ وائلا سے نکاح کا آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کو سدوم میں مستقل سکونت مل گئی۔ پہلے تو تمام معاملات اچھے رہے، مگر جیسے جیسے قوم میں برائیوں نے جنم لیا، آپ کی بیوی میں بھی کچھ خامیوں نے جنم لینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جیسے ہی آپ نے توحید رسالت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے آپ کی بیوی نے ہی آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔
اور بات یہی ختم نہ ہوئی، بلکہ جب 3 معزز فرشتے خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر آئے تو آپ کی بیوی وائلہ نے چپکے سے جا کر اپنے قوم کو خبر کر دی۔ جیسے ہی قوم نے یہ خبر سنی تو شہوت کے پجاری ان مہمانوں کو پکڑنے لگے۔ محترم ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ وائلہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی بستی سے جانے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ کا حکم تھا کہ بستی سے نکلنے والوں میں سے کوئی بھی بستی کی طرف منہ پھیر کر نہیں دیکھے گا، مگر وائلہ بستی کی چیخ و پکار سن کر قابو نہ رکھ سکی اور پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک پتھر اس کے کھوپڑی پر آ کر لگا اور اس کی موت اسی وقت واقع ہو گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔